الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزح عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والنازع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليف حافظ الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وهو بالأفق الأعلى صلوات ایک بار سورہ فاتحہ کے التماس سے سید عزیزان محترم سامعین گرامی قدر چند روزات آپ کے پیش خدمت کرنی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، آواز ذرا ساتھ نہیں دے رہی لیکن آپ کے بھروسے پہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان لأخی فضائل لا تحصی، میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو میرے بھائی علی کی کسی ایک فضیلت کو ذکر کرے خدا اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مکمل نہیں ہوئی، جو میرے بھائی کی کسی ایک فضیلت کا ذکر کرے۔ پھر رسول نے فرمایا وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، جو میرے بھائی کی کسی ایک فضیلت کو لکھے تستغفر لہ الملائکہ، ملائکہ اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کتابت باقی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمَنْ سَمِعَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، جو میرے بھائی علی کی کسی ایک فضیلت کو سنے غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالسمع، جو میرے بھائی کی کسی ایک فضیلت کو سنے خدا اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو کانوں سے کیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی رسول بتا رہے ہیں کہ علی علی کرتے رہو، گناہ بخشاتے رہو۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، ذرا توجہ کیجئے گا، میرے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہے کان ابی، میرے بابا حضرت ابو بکر یدیم النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں
کہ میرے بابا علی کے چہرے کی طرف ٹکٹکی مان کے دیکھا کرتے تھے. میں نے پوچھا بابا آپ مسلسل علی کو دیکھتے رہتے؟ کہا حدیث رسول نہیں سنی النظر الی وجہ علی عبادت. توجہ کی آپ نے؟ تو توجہ کی آپ نے؟ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. توجہ کیجیے گا. اب ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت ابو ذر غفاری بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا. کان ابو ذر جو تھے مسجد میں کھڑے ہو جاتے تھے اور علی کو دیکھا کرتے تھے. توجہ کیجیے گا. ابو ذر کعبے میں کھڑے ہو جاتے تھے، کعبہ سامنے، ابو ذر کی نگاہیں علی کے چہرے کی طرف. تو صحابہ نے پوچھ لیا بھائی مسجد تو خدا کا گھر ہے، عبادت کیا کرو. کعبہ بیت الحرام ہے، عبادت کے لیے آیا کرو. تم کھڑے ہو کے علی کو دیکھا کرتے ہو. فوراً ابو ذر نے کہا تمہیں نہیں پتا رسول نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر کہا تم وہ عبادت کر رہے ہو نماز، تم کعبے کا طواف کر رہے ہو، تم حجر اسود کے بوسے لے رہے ہو، لیکن میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ ایسی عبادت ہے کہ تمہاری عبادتوں کا دار و مدار میری عبادت پر ہے. توجہ کی؟ تمہاری عبادتوں کا دار و مدار میری عبادتوں پر ہے. اور اب آپ مسلسل سلسلہ وار چند حدیثیں سنیے، سماعتیں میری جانب رکھیے گا. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. 5 حدیثیں ہیں ہمارے پاس، 5 حدیثیں. النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ الوالد عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت. النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھنا عبادت. 5 حدیثیں پیش کر دیا آپ کے سامنے. توجہ کی؟ 5 چیزیں. علی کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت. لیکن ان 5 حدیثوں میں تنہا علی کی ذات ہے. اگر علی کو دیکھو گے قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، کعبے کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، باپ کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، عالم کو دیکھنے کا ثواب ملے گا. پوچھئے کیسے؟ کیونکہ نبی نے فرمایا تھا انا و علی علی حاضر ہونا، میں اور علی اس امت کے باپ ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مثل علی مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. مثل علی مثل القرآن، علی کی مثال قرآن کی مثال. تو تیری ولادت کے واسطے. انہوں نے شعر پڑھا تو مجھے جملہ یاد آ گیا، گفتگو سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. ایک کعبہ بنا تھا تیری ولادت کے واسطے. جملہ سنیے. حضرت عباس جب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہیں نا، توجہ کیجیے گا، تو خطبہ دیا. خطبے میں کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد ہو اس خدا کی جس نے اس کعبے کو شرافت بخشی حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. توجہ کی؟
حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے من کان بالامس بیتن، یہ کعبہ کل تک ایک مٹی کا گھر تھا، یہ حسین کا باپ آیا ہے تو قبلہ بنا ہے۔ تو عزیزان محترم، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ توجہات میری جانب رکھیے گا، جن آیتوں کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں، والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو جائے، توجہ کیجیے، ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب، تمہارا رفیق، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے، وما ینطق عن الہوا، اور یہ اپنی ہوائے نفسانی کی وجہ سے تو کچھ بھی نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے وحی الہی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اس کو ایک شدید علم والے نے تعلیم دی ہے، توجہ کیجیے گا، اس کو ایک شدید قوت والے نے کیا کی ہے؟ تعلیم دی ہے۔ کہاں پر؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جب یہ افق اعلیٰ پر تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، اتنا نزدیک ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ دو کمانوں کا فاصلہ بچ گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب اس نے اپنے بندے کو وہ وحی کی جو وحی کرنا تھی۔ توجہ کیجیے گا، سورہ نجم کی، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں، افق اعلیٰ پر جب پہنچا تو وہ وحی کی جو وحی کرنا تھی۔ توجہ کیجیے گا، وحی کا اصول یہ تھا کہ وحی یا تو غار میں آ رہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یا وحی جنگوں میں اتر رہی تھی، یا میدان میں آ رہی تھی، یا رسول مسجد میں تھے آ رہی تھی، یا مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے آ رہی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، یا رسول صحرا میں تھے آ رہی تھی، یا کسی مقام پر گئے ہوئے تھے آ رہی تھی، مکہ میں اتری وحی، مدینہ میں اتری۔ وحی کا اصول یہ تھا، جبرائیل افق اعلیٰ سے لے کے زمین پر آتے تھے، توجہ فرمائیے گا، وحی کا اصول کیا ہے؟ جبرائیل افق اعلیٰ سے لے کے زمین پر آ رہے ہیں۔ سورہ نجم کی ان آیتوں میں ایک خاص وحی کی بات ہو رہی ہے جو زمین پر نہیں کی، افق اعلیٰ پر کی۔ توجہ کیجیے گا، یہ وحی کہاں پر ہوئی ہے؟ افق اعلیٰ پر۔ چھٹے امام کی روایت بصائر الدرجات میں موجود ہے کہ ہمارے نانا محمد کو خدا نے 120 بار معراج پر بلایا۔ توجہ کیجیے گا، کتنی مرتبہ؟ 120 مرتبہ خدا نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا۔ جب خدا نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، دین کے کسی حکم کی اتنی تاکید نہیں کی جتنی میرے بابا علی کی ولایت کی۔ توجہ فرما رہے ہیں، جتنی میرے بابا علی کی ولایت کی تاکید کی۔ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو جائے۔ مفسرین نے یہاں پر ذرا توجہات میری جانب رکھیے گا، مفسرین نے یہاں پر ستارے کی 3-4 تفاسیر کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ نجم سے مراد حضرت محمد، نجم سے مراد کس کی ذات ہے؟ حضرت محمد کی ذات ہے۔ کب؟ جب حضرت محمد معراج پر چلے گئے تھے تو غروب غائب ہو گئے تھے، تو یہ جو حضرت محمد غائب ہو گئے تھے، خدا نے قسم کھائی کہ ستارہ جب غائب ہو گیا۔ توجہ کیجیے، بعض مفسرین نے کہا اس ستارے سے مراد ثریا، بعض نے لکھا اس سے مراد عام ستارہ، لیکن یہ سورہ نجم نازل ہوا ہے واقعہ غدیر کے بعد۔ توجہ کیجیے، توجہ کیجیے گا آخری بندے تک۔ یہ سورہ کب نازل ہوا؟ واقعہ غدیر کے بعد، جب نبی نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو افترق الناس فی ثلاث فرق، لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ کتنے گروہوں میں بٹ گئے؟ ایک گروہ نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی بھٹک گئے ہیں۔ ایک گروہ نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، نبی گمراہ ہو چکے ہیں۔ ایک گروہ نے کہا کہ نبی اپنے بھائی کی ہوا و ہوس میں باتیں کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، 3 گروہ میں بھٹک گئے، 3 گروہ، واقعہ غدیر کے بعد 3 گروہ۔ ایک نے کہا نبی بھٹک گئے ہیں، نبی گمراہ ہو گئے، نبی اپنے اقربا کی محبت میں خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں علی کو۔ یہ 3 گروہ ہو گئے۔ جب واقعہ غدیر سے واپس مدینہ آ گئے نا، تو نبی نے کہا آج وہ جو آسمان پر ستارہ ہے جس گھر میں اترے گا وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا،
وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ پھر صحابہ نے کہا نبی بھٹک گئے ہیں، نبی گمراہ ہو گئے ہیں، نبی اپنے بھائی کی محبت میں باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہوا سب صحابہ نے دیکھا مدینہ کے، وہ ستارہ اترا علی کے حجرے میں۔ جیسے ہی ادھر ستارہ اترا ادھر جبرائیل آیت لے کے اترے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ علی کے گھر میں اتر گئے۔ ستارے کی قسم جب وہ علی کے گھر میں اتر جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، نہ اپنی ہوا و ہوس سے کچھ کہہ رہا ہے، یہ تو جو کہہ رہا ہے وہ وحی الہی ہے۔ اچھا اب آیت نازل ہو گئی، یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا المیہ اور سانحہ رہا ہے کہ جو بھی فضیلت علی کی شان میں نازل ہوئی کوشش کی گئی کہ اس کا رخ موڑ دیا جائے، کوشش کی گئی کہ اس کا رخ موڑ دیا جائے۔ اگر کہا گیا کہ علی علم کا شہر ہے، نبی علم کے شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے، تو کہا کہ اب صرف دروازے پہ تو بات نہیں رکے گی، تو کہا کہ کوئی بنیاد ہے، کوئی چھت ہے، کوئی کنڈی ہے، کوئی کھڑکی ہے، صحیح فضیلتوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ یہ اسلام کا بہت بڑا المیہ رہا ہے، جو فضیلت بھی علی کی شان میں نازل ہو اس کا رخ موڑ دیا جائے، کسی اور جانب کر دیا جائے۔ اب جب یہ ستارہ نازل ہو گیا، توجہ کیجیے، تو کہا کہ کوئی ستارہ نازل نہیں ہوا تھا۔ کیسے؟ ستارہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ زمین سے بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ستارہ علی کے چھوٹے سے کمرے میں کیسے آ گیا؟ توجہ کیجیے گا، اتنا بڑا ستارہ علی کے حجرے میں کیسے آ گیا؟ عقل کے اندھے تھے یہ لوگ، توجہ کیجیے۔ انہوں نے اعتراض کرنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جبرائیل کا سر عرش سے بڑا ہے۔ توجہ، جبرائیل کا سر عرش سے بڑا ہے، جبرائیل کا ایک پر مشرق تک جا رہا ہے، جبرائیل کا دوسرا پر مغرب تک جا رہا ہے، جبرائیل کے پاؤں ساتویں زمین تک جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا جبرائیل زہرا کی چکی چلا سکتا ہے، ستارہ نہیں آ سکتا۔ عزیزان محترم، توجہ کی آپ نے کہ جو بھی علی کی شان میں بات آ جائے اس کا رخ موڑ دو، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ توجہ کر رہے ہیں کیا آذان سے نکال دیا جائے؟ بھائی ہم تو اتحاد میں بہت آگے چلے جاتے ہیں نا، یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم اتحاد میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ چلے ہم نے اتحاد میں اتنا بھی آگے چلے جائیں گے کہ آذان سے نکال دیں گے، قرآن سے کیسے نکالو گے؟ توجہ کیجیے، قرآن سے کیسے نکالو گے علی کو؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو اب قرآن کی آیتیں مسلسل علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھ رہی، سورہ نجم کی آیت ہے۔ ایک اور آیت سنیے، یا ایھا الرسول، اے ایمان لانے والو، کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ مشہور و معروف آیت جسے آیہ ولایت کہا جاتا ہے، 55ویں آیت سورہ مائدہ کی، ٹھیک ہے؟ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اب شان نزول آیت کا یہ ہے کہ تمام مفسرین نے لکھا، اہل سنت نے بھی اہل تشیع نے بھی، کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی،
یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ کیسے؟ مدینہ کی گلیوں میں ایک بھکاری بھیک مانگتا ہوا گھر گھر جا رہا تھا، کسی نے کچھ نہ دیا تو وہ مسجد تک آ گئے۔ مسجد پہ آ کے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ کسی نے کچھ نہ دیا تو کہا خدا گواہ رہنا تیری مسجد سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے۔ جیسے یہ جملے سنے علی ابن ابی طالب نے اپنی انگشتر بڑھا دی، فقیر نے ہاتھ سے انگوٹھی نکال لی، باہر گیا تو رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ آ رہے تھے، کہا کسی سے کچھ ملا؟ کہا اس شخص نے دیا ہے جو رکوع کی حالت میں ہے، جو رکوع کی حالت میں ہے اس نے انگوٹھی دے دی۔ اب جیسے یہ بات رسول کو فقیر نے بتائی، جبرائیل آیت لے کے نازل ہو گئے، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ تمہارا ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ توجہ کیجئے گا، تمام مفسرین کا اتفاق ہے یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد کافی سارے لوگ پریشان ہو گئے، توجہ کیجئے، کافی سارے لوگ پریشان ہو گئے، یہ ہر آیت علی کی شان میں نازل ہو جاتی ہے، ہماری شان میں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ تو اب اس آیت کا مصداق بننے کے لیے توجہ کیجئے گا، اس آیت کا، آیت تو نہیں اتر رہی، اس آیت کا مصداق بننے کے لیے صحابہ مسجد میں کھڑے ہو جاتے تھے، رکوع کی حالت میں جا کے اپنا ہاتھ یوں رکھتے تھے، توجہ کیجئے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، اپنا ہاتھ یوں رکھتے تھے کہ کوئی آئے فقیر ہاتھ سے انگوٹھی لے جائے، توجہ، کوئی فقیر آئے ہاتھ سے انگوٹھی لے جائے، لیکن کوئی فقیر نہیں آ رہا، کوئی فقیر نہیں آ رہا۔ ماجرا کیا ہے؟ کیا مدینہ میں بھکاری نہیں تھے؟ کیا بھوکے نہیں تھے؟ کیا بے لباس نہیں تھے؟ کیا تنگ دست نہیں تھے؟ کیا بے گھر نہیں تھے؟ نہیں، رسول کا شہر تھا، یہاں پر فقیر بھی تھے، بھوکے بھی تھے، بھکاری بھی تھے، تنگ دست بھی تھے، گداگر بھی تھے، مسکین بھی تھے، ابن سبیل بھی تھے، مسافر بھی تھے، سب محتاج موجود تھے۔ صحابہ کے ہاتھ یوں رہ گئے، کسی نے آ کے انگوٹھی نہیں لی۔ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ نہیں تھا کہ فقیر نہیں تھے، گداگر نہیں تھے، فقیر بھی تھے، گداگر بھی تھے، مسکین بھی تھے، ابن سبیل بھی تھے، لیکن ماجرا یہ تھا کہ جب آیت آسمان سے آنی تھی، فقیر بھی آسمان سے آنا۔ تو فقیر بھی آسمان سے آنا تھا، اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کان من الملائکہ، وہ جو فقیر انگوٹھی لینے کے لیے آیا تھا وہ ملائکہ میں سے ایک ملک تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جبرائیل تھے جنہوں نے آ کے ہاتھ سے انگوٹھی لی۔ بھائی علی کے ہاتھ کی انگوٹھی ہے، کوئی معمولی فقیر نہیں لے سکتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ جو کیا والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ غروب ہو جائے، معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، وما ینطق عن الہوا، یہ اپنی ہوا ہوس سے کچھ کہتا ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک منزل کی جانب لے جانا چاہ رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ دیجئے گا۔ یہ جو کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ رسول نے جب سورہ براءت نازل ہوئی، توجہ کیجئے گا، جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے، سورہ عذاب بھی کہا جاتا ہے، بغیر بسم اللہ والا سورہ قرآن کا، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ امام سے پوچھا کہ یہ سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے کیوں ہے؟ تو امام نے کہا کہ بسم اللہ امان للناس، بسم اللہ لوگوں کے لیے امان ہے، اور یہ سورہ عذاب بن کر آیا ہے، تو اسی لیے قرآن نے بسم اللہ کو نکال لیا اس سورے سے۔ توجہ کر رہا۔ تو اب جب اس سورہ، یہ سورہ جب اترا تو اس سورے کی تقریباً 30 یا 40 آیتیں اتری تھی، جو میں نے پڑھا ہے 30 یا 40 آیتیں۔ جیسے ہی 30 یا 40 آیتیں اتری تو رسول نے حکم دیا ایک حضرت کو کہ ان کو تبلیغ کے لیے لے جاؤ فتح مکہ کا موقع اور جا کے کعبہ پہ تلاوت کر دو۔ توجہ کیجیے، جا کے کعبہ پر تلاوت کر دو۔ ابھی یہ حضرت مقام جحفہ پر پہنچے تھے، وہی مقام جو غدیر سے نزدیک ہے،
توجہ کیجیے. جیسے ہی وہاں پر پہنچے اور بڑی تیزی میں لے کے جا رہے تھے سورہ. کیوں؟ ابھی تک تو کوئی فضیلت نہیں ملی تھی, اسی کو حاصل کر لیا جائے. تو بڑی تیزی میں جا رہے تھے, ناقہ عذبہ پہ سوار تھے. تو اتنے میں رسول اللہ کے پاس جبرائیل آئے, کہا اے محمد, خدا نے وحی کی ہے, لا یعدی الا عنک او رجل منک, یہ سورہ یا تو آپ پہنچائیے یا وہ جو آپ سے ہے, یا وہ جو آپ سے ہے. تو جیسے ہی یہ جبرائیل پیغام لے کر آئے, رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی, تم بہت جلدی میں جاؤ اور جا کے سورہ کی آیتوں کو لے لو اور میری تحریر دکھا دو اور ان کو واپس بھیج دو. توجہ کیجیے. اب امیر المومنین ناقے پہ سوار ہوئے اور بڑی تیزی میں گئے اور اس مقام پہ جا کے کہا کہ بھائی یہ رسول کی تحریر ہے, کہا ہے کہ یہ سورہ جو ہے میرے ہاتھ جائے گا مکہ, آپ جو ہیں واپس چلے جائیے. جیسے یہ سنا تو ناگواری کا احساس کیا, ہاتھ آئی ہوئی فضیلت جا رہی تھی, ہاتھ آئی ہوئی فضیلت جا رہی تھی, دکھ تو ہونا تھا, کانٹے چبھنے تھے. تو بس اسی ناگواری کے احساس میں اور اسی رنج و علم کے احساس میں بڑے غصے کے عالم میں رسول کے پاس گئے. رسول کے پاس جا کے کہا یا رسول اللہ, آپ نے مجھے بھیجا تھا, بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے, ایک بار بھیج دیا واپس بلا لیا, ایک بار بھیج کے واپس بلا لیا. تو رسول نے کہا میں اپنی طرف سے تو کچھ کرتا نہیں ہوں. جبرائیل آئے تھے, جبرائیل نے کہا کہ لا یؤدی عنک او رجل منک, یا تو آپ ادا کریں اس سورے کو کام یا وہ جو آپ میں سے ہو. توجہ کیجیے گا, 40 یا 30 آیتیں اتری تھی اس سورے کی. جس جانب توجہ دلانا چاہ رہا تھا وہ اب پہنچی. رسول سورہ نجم کی آیت نمبر 3, وما ينطق عن الهوى, یہ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. یعنی رسول کا ہر فعل وحی الہی, ہر گفتار وحی الہی, ہر کام وحی الہی, ہر حرف وحی الہی, ہر لفظ وحی الہی. تو رسول نے جب وحی الہی ہے ہر کام, پہلے اس کو کیوں بھیجا؟ توجہ نہیں کر رہے, توجہ نہیں کر رہے, خدا کی قسم توجہ نہیں کر رہے. رسول کا تو ہر کام وحی الہی ہے, یعنی جو پہلے جو بھیجا تھا وہ کیا وحی الہی نہیں تھا؟ توجہ کیجیے, توجہ کیجیے, وہ جو پہلے بھیجا تھا کیا وہ وحی الہی نہیں تھا؟ توجہ, جواب دیجیے, کیا وہ وحی الہی نہیں تھا؟ رسول کا تو ہر فعل وحی الہی ہوتا ہے, تو وہ جو پہلے بھیجا تھا وہ بھی وحی الہی تھا, اللہ کی وحی تھی. یہ جو اب بعد میں علی کو بھیجا ہے یہ بھی وحی الہی. ماجرا کیا تھا؟ توجہ کیجیے گا, ماجرا کیا تھا کہ ایک مرتبہ وحی کرنے کے بعد دوبارہ وحی کی, ایک کو بھیج کے دوبارہ بلایا. ماجرا یہ تھا کہ خدا عرش علا سے, افق اعلیٰ سے رسول کی زندگی میں پہلے کو معذور کرنا چاہ رہا تھا اور بتانا چاہ رہا تھا جو 30 آیتوں کا وارث نہ بن جائے پورے قرآن کا وارث. توجہ کی آپ نے کہ وحی دونوں تھی, لیکن خدا عرش علا سے رسول کی زندگی میں معزول کر رہا ہے. توجہ کر رہے, رسول کی زندگی میں معزول کر رہا ہے. اچھا, پھر وہی بات جو سب سے بڑا المیہ ہے, جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو رخ موڑنا ہے فضیلت میں. توجہ کر رہے, تو یہاں پر بھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. وہ کام یہ کیا, کہا کہ بھائی رسول نے اس لیے واپس تھوڑی بلایا تھا کہ وہ اس کام کے لیے سزاوار نہیں تھے. توجہ کیجیے گا,
رسول نے اس لیے تھوڑی بلایا تھا، رسول نے تو اس لیے بلایا تھا کہ رسول بہت محبت کرتے تھے۔ کیونکہ یار غار تھے۔ توجہ کیجئے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اور جب وہ دونوں غار میں تھے تو آیت جبرائیل لے کر آئے کہ اس دوسرے سے کہیے محمد لا تحزن ان اللہ معنا، ڈریے مت، ڈریے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ کیونکہ وہاں سے محمد کے ساتھ تھے تو خدا اس لیے ان کو دور نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ عجیب ان کی عقلیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں کر دیتے جو ان کے خلاف چلی جاتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بات کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ دونوں ساتھ تھے، خدا نے کہا ڈرو مت، دیکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فضیلت بنانا چاہ رہے تھے، توجہ کیجئے گا، فضیلت بنانا چاہ رہے تھے۔ علی سورہ برات کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مشرکین کے درمیان۔ ارے جو ساتھ رہتے ہوئے محمد کے ڈر رہا تھا، خدا نے کہا تم محمد کے ساتھ رہتے ہوئے ڈر رہے تھے، ابھی تو مشرکین نے سورہ پہنچانا ہے۔ توجہ، یہ کام تم کیسے کرو گے؟ ابھی تو مشرکین میں سورہ پہنچانا ہے۔ اچھا، اب ایک اور جملہ سنتے چلیے، پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اور یہی فضیلت جب صعصع بن سوحان نے آخری وقت مولا سے پوچھا کہ مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ توجہ کیجئے گا، آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ تو کہا کہ دیکھو اپنے منہ سے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی، لیکن خدا کا ذکر ہے کہ جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں انہیں بیان کرو، تو اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ میں علی موسیٰ سے افضل ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں علی موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا کیسے یا علی؟ کہا کہ قرآن کی آیت ہے موسیٰ نے فرعون کے ایک کارندے کو مکہ مارا تھا، مر گیا، نبی کا مکہ تھا، ایک مکے میں مر گیا۔ جیسے ہی مرا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا ربی انی اخافو، اے خدا مجھے ڈر ہے، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، اب وہ کہیں مجھے یا میرے بھائی ہارون کو نہ مار لیں۔ علی نے کہا میں موسیٰ سے افضل ہوں، موسیٰ ایک کو مار کے ڈر رہے تھے، میں جب سورہ برات لے کے مکہ میں داخل ہوا، کسی کے باپ کو میں نے مارا تھا، کسی کے بھائی کو میں نے مارا، کسی کے چچا کو میں نے مارا، کسی کے بیٹے کو میں نے مارا۔ جو کر رہا ہے عزیزان محترم، بس آخری چند جملے اور زحمتیں تمام آپ کی۔ یہ مقام علی بن ابی طالب قرآن میں، جو قرآن بار بار علی بن ابی طالب کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ حاکم شام مدینہ آئے، جیسے ہی مدینہ آئے تو وہاں پر آ کے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے، تو بعض نے کہا کہ یہ ابن عباس تفسیر کا درس دے رہے ہیں۔ ابن عباس تفسیر کا درس، تو اچھی بات ہے، ابن عباس قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا، وہی دیں گے تفسیر کا درس، تو وہی دیں گے تفسیر کا درس۔ تو کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تفسیر کا درس دیا جا رہا ہے، مسئلہ یہ کہ تفسیر کی آڑ میں علی کے فضائل کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ کام تو کسی صورت برداشت نہیں، ہم نے تو پابندی لگائی ہے، بلاؤ ابن عباس کو۔ بلایا گیا ابن عباس کو، کہا کہ سنا ہے کہ آپ تفسیر کا درس دے رہے ہیں؟ کہا ہاں بالکل تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ کہا لیکن تفسیر کی آڑ میں آپ علی کی فضیلتیں نشر کر رہے ہیں، یہ نہیں کیجیے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اچھا تم ہی بتا دو اس آیت کی تفسیر کیا ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ توجہ کیجیے گا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ تو
حاکم کہتا ہے کہ اس آیت میں منذر سے مراد نبی ہے اور ہادی سے مراد علی ہے، لیکن تم اسی آیت کی کیوں تفسیر کر رہے ہو، کسی اور آیت کی تفسیر کرو؟ تو کہا اچھا اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہا یہ آیت بھی علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، علی نے انگوٹھی خیرات میں دے دی تھی، لیکن اسی آیت کو کیوں بیان کر رہے ہو، کسی اور آیت کی تفسیر کرو۔ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا اس آیت میں بھی علی کی طہارت کا ذکر ہے، لیکن تم اسی آیت کو کیوں بیان کر رہے ہو، کوئی اور آیت ذکر کرو۔ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کہا یہ آیت بھی غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی تھی، لیکن اسی آیت کو کیوں بیان کر رہے ہو، کسی اور آیت کا ذکر کرو۔ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا یہ بھی علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن اسی آیت کو کیوں بیان کر رہے ہو، کسی اور آیت کو بیان کرو۔ کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم ننتہی فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کہا اس آیت میں علی نفس نبی ہے، لیکن اسی آیت کو کیوں بیان کر رہے ہو، کسی اور آیت کو بیان کرو۔ کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ کہا اس آیت کو کیوں بیان کر رہے ہو، کسی اور آیت کو بیان کرو۔ کہا سأل سائل بعذاب واقع۔ غدیر کے بعد ایک بندے نے عذاب کا سوال کیا، کہا یہ بھی علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن اسی آیت کو کیوں بیان کر رہے ہو، کسی اور آیت کو بیان کرو۔ کہا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی فیہ مختلفون۔ کہا نبأ عظیم علی کی ذات ہے، لیکن اسی آیت کو کیوں بیان کر رہے ہو، تم اس آیت کی تفسیر کرو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ تو ابن عباس نے کہا رکو، یہ بھی علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کہا اس آیت میں علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا مدینہ میں رسول کے بعد زلزلہ آیا تھا، لوگ پریشان گھوم رہے تھے، زلزلہ آ گیا، زمین تھرتھر آ رہی ہے، زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا علی بچائیے، یا علی بچائیے، یا علی بچائیے۔ علی نے عبائے رسالت کو توڑ میں ڈالا، مدینہ میں نکلے، ایک ٹیلے پر پہنچے، ٹیلے پر پاؤں مار کے کہا اے زمین خاموش ہو جا، ابو طلحہ۔ عزیزان محترم، یہ ولایت اتنی قرآن میں اس طریقے سے موجود ہے کہ میں اہل سنت علماء کی بات پڑھ رہا ہوں۔ فخر رازی نے لکھا، ابن حیان اندلسی نے لکھا، اسی طریقے سے جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا کہ قرآن کے اندر کل آیتیں ہیں 6236 آیتیں۔ کتنی آیتیں؟ 6236 آیتیں ہیں ٹوٹل۔ ان 6236 آیتوں میں سے 3500 آیتیں وہ ہیں جو عقائد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی اعتقادی مسائل، توحید، نبوت، امامت، قیامت اور انہی معاد، عدل وغیرہ کے بارے میں آئی ہیں۔ ان 3500 آیتوں میں سے اہل سنت کے علماء کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ 350 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ 350 آیتیں، یہ اہل سنت کے نزدیک 350 آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ کیا؟ علی کی ولایت اتنا اہم امر ہے کہ جسے خدا قرآن میں بار بار ذکر کر رہا ہے۔ آیت کو جو ہے ممبر پہ بہت ہو چکی ہے، بہت علی کی ولایت پڑھ دی گئی، نہیں، یہ غلط بات ہے، اشتباہ ہے یہ بہت بڑا کہ فضائل علی نہیں پڑھے جائیں، تبلیغ کی جائے، نماز کی بات، روزے، ٹھیک ہے بھائی، نماز روزہ بھی دین کا حصہ ہے، جز ہے، اس کو انجام دیا جائے، اور جو علی کا شیعہ ہوتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کو انجام دے، لیکن نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور خمس اور جہاد کی آڑ لے کے علی کے فضائل کو کم نہ کیا جائے۔ دنیا کی کوشش یہ رہی کہ علی کے فضائل کو کم کیا جائے، اب ہم بھی اگر آ جائیں تو یہ بات غلط ہے۔ پوری دنیا کی کوشش یہ رہی، رسول اللہ کے بعد، تاریخ پڑھ رہا ہوں، حوالے سارے میرے پاس ہیں، یہ نہ سمجھیے گا بغیر حوالے کے کوئی بات کر رہا ہوں میں۔ رسول اللہ کے بعد کیا کہا گیا؟ کہا کہ حدیث پر پابندی،
حدیث نہیں جمع کرنی. کیوں؟ یہ ایجنڈا تھا اس وقت کی حکومت کا کہ حدیث جمع نہیں کرنی. کیوں؟ کہا کہ کیونکہ خطرہ ہے کہ حدیث قرآن کے ساتھ مل جائے گی. تو قرآن کو تحریف سے بچانے کے لیے حدیث پر فی الحال پابندی لگا دی. یہ ایجنڈا تھا، لیکن اصل میں پروپیگنڈا تھا. وہ یہ تھا کہ رسول کی احادیث میں سے 2/3 احادیث علی کی شان میں تھی. کہا اگر یہ احادیث لے آئے تو علی کی تو منقبتیں بہت ہو جائیں گی. کتنے سال پابندی نہیں؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال. آپ کسی چیز پہ اگر 3-4 سال پابندی لگا دیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، 100 سال تک حدیث رسول جمع کرنے پہ پابندی رہی. 150 سال بعد امام شافعی نے کیا کہا؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے فضائل دوستوں نے تقیے کی وجہ سے چھپائے، دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپائے، لیکن آج بھی کائنات علی کی فضیلتوں سے بھری ہے. توجہ کر. تو ان دین کی آڑ لے کے علی کے فضائل کو کم نہ کیا جائے. کربلا کا مقصد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تحفظ تھا، کوئی اور کام نہیں تھا. سید سجاد دربار یزید میں خطبہ دے رہے ہیں. توجہ کیجیے آخری جملے. سید سجاد دربار یزید میں خطبہ دے رہے ہیں. مقاصد بنا لیے جاتے ہیں مختلف کربلا کے. کربلا کا یہ مقصد تھا، کربلا کا وہ مقصد تھا، کربلا کا وہ مقصد تھا، کربلا کا وہ مقصد تھا. اگر یہ سارے مقاصد کربلا کے تھے تو سید سجاد کو ایک بار تو یزید کے سامنے بولنا چاہیے تھا نا. توجہ. لیکن جا کے سید سجاد کا دربار یزید کا خطبہ پڑھ لیجئے. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورا خطبہ پڑھیے سید سجاد کا. سید سجاد نے دربار یزید میں 99 علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دشمنی علی سے تھی، مخالفت علی کی تھی. اسی لیے جا کے دربار یزید نے بتایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں. کہا کہ میں یعصوب المسلمین کا بیٹا ہوں، میں زین العابدین کا بیٹا ہوں، میں حمام کا بیٹا ہوں، میں صابر کا بیٹا ہوں. سید سجاد میں یعصوب المسلمین کا بیٹا ہوں. کس کا بیٹا ہوں؟ دربار یزید میں. بھائی ابھی واقعہ کربلا ہوا ہے، ابھی پورا کنبہ لٹ کے کربلا سے واپس آیا ہے. ابھی جو ضرورت تھی آپ کی نظر میں کچھ اور ہو، لیکن سید سجاد کیا کہہ رہے دربار میں یعصوب المسلمین کا بیٹا ہوں. توجہ کیجئے گا آخری جملے اور مجلس تمام ہو جائے گی. میں کس کا بیٹا ہوں؟ کیا مطلب؟ دربار یزید میں لاکھوں افراد موجود ہیں. سید سجاد کہہ رہے میں یعصوب المسلمین کا بیٹا ہوں، میں مسلمانوں کے یعصوب کا بیٹا ہوں. یعصوب کس کو کہتے ہیں؟ یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی جو ہوتی ہے ان کی ایک رانی ہوتی ہے، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں یعصوب. اس یعصوب کا کام ہوتا ہے یہ شہد کے چھتے پر بھنبھناتی رہتی ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. جو مکھی بھی آتی ہے اس کا منہ سونگھتی ہے. اگر پھل سے رس چوس کے آئی ہوتی ہے، پھولوں سے رس چوس کے آئی ہوتی ہے تو اسے اندر جانے دیتی ہے. اور اگر کسی گندگی یا غلاظت یا نجاست سے آئی ہوئی ہوتی ہے تو ڈنڈ مار کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. توجہ کیجئے گا. سید سجاد دربار یزید میں کہہ رہے ہیں میں یعصوب المسلمین کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو محشر میں کھڑا ہو جائے گا. جب تم سب آؤ گے تمہارے منہ سونگھے گا. اگر علی کی ولایت کی خوشبو آئے گی جنت میں بھیج دے گا، اگر بغض علی کی بدبو آئے گی مرحب کی طرح دوڑ نکلے گا. محترم توجہ فرمایا. یہ ولایت تھی جس کے لیے امام حسین نے قربانی دے دی. اس کے بعد سید سجاد نے چند جملے پڑھے ہیں مصیبت کے دربار یزید میں. یہ کسی ذاکر کے پڑھے ہوئے جملے نہیں ہیں، یہ سید سجاد نے اپنی زبان سے مصیبت بیان کی ہے. کہا کہ انا ابن المقتول ظلمہ،
میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو بے دردی سے مار دیا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، دربار میں لوگ چیخے مار کے رونے لگے، کہا انا ابن تریح کربلا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کا لاشا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 3 دن تک پڑا رہا۔ آپ نے جملہ بڑی آسانی سے سن لیا۔ جب 11 محرم الحرام کو اہل بیت گزرے ہیں نا تو لاشوں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ جب سید سجاد کی نظر امام حسین کی لاشیں پر پڑی نا تو پسلیاں پوچھ سے باہر آئی ہوئی۔ اجرکم علی اللہ، شرما کے مت روئیے گا، من ذکرنا عندہ ففازت عیناہ حرم اللہ وجہہ علی النار، ہماری مصیبت کا ذکر کیا جائے، آنکھوں سے ایک قطرہ بہ جائے، خدا اس چہرے پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو بخل نہ کرنا، رونے کا دن ہے۔ جب 11 محرم الحرام کو اس قافلے کو لے جایا جانے لگا نا تو جناب سکینہ 3 سال کی بچی ہاتھوں میں رسی بندھی تھی، جا کے امام حسین کی لاشیں پہ گر گئی اور گر کے بیان کرتی تھی، بابا آپ کے بعد میری بالیاں چھین لی، بابا آپ کے بعد سے میں نے تماچا مارا۔ اجرکم علی اللہ، تم سنتے چلیے گا مصیبتوں کے۔ جیسے ہی جناب سکینہ امام حسین کے لاشیں پر گری نا تو شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، ہاں اے بچی اپنے باپ کے لاشے سے الگ ہو۔ جناب سکینہ الگ نہیں ہوئی، شمر نہیں آگے بڑھا۔ 3 سال کی حسین کی بچی پشت پر تازیانہ لرزانا شروع کی۔ بچی نے باپ کا لاشا نہیں چھوڑا۔ جب باپ کے لاشے سے الگ نہیں ہوئی، اس ملعون نے اپنا ہاتھ سکینہ کے بالوں میں ڈالا اور کھینچ کر حسین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، روتے رہیے گا، ماتم کرتے رہیے گا۔ 3 سال کی بچی ہے سکینہ، کل جس کی شہادت کا دن تھا، چند جملے مصیبتوں کے سننا اور خدا کی قسم اپنی آوازوں کو بلند رکھنا۔ سکینہ کتنے سال کی بچی؟ 3 یا 4 سال کی بچی۔ گھروں میں بھی 3-4 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، کیسی کلائیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کلائیاں، چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹا سا معصوم چہرہ ہوتا ہے۔ شمر حبشی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ شمر کا ہاتھ عام ہاتھوں کی طرح نہیں تھا، یہ پہلوان تھا، اس کا ہاتھ عام ہتھیلیوں کی طرح نہیں تھا۔ اب جب یہ اپنی ہتھیلی سکینہ کے رخسار میں مارتا تھا، بچی فقط گرتی نہیں تھی، کربلا کی زمین پر گر کے کروٹیں کھاتی تھی اور ہم کروٹ کھاتی تھی۔ چچا عباس، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چند جملے سنیے گا مصیبتوں کے عزاداروں، چند جملے سہمت ہیں آپ کو۔ ایک مقام ایسا آیا جب کوفہ اور شام کے راستے میں امام حسین کا سر زمین میں گڑ گیا۔ امام حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ شمر آگے بڑھا اور سید سجاد سے کہا، سجاد اپنے بابا کے سر سے کہو آگے بڑھے۔ سید سجاد آئے، امام حسین کے بریدہ سر کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا بابا آگے بڑھئے، شمر تازیانہ، بابا آگے بڑھئے۔ امام حسین کے بریدہ سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد میں کیسے آگے بڑھوں، میری سکینہ میدان میں گر گئی ہے۔ بیٹا جب تک سکینہ نہیں ملے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ عزاداروں، اب جب جناب سکینہ کو ڈھونڈا گیا نا تو علماء نے بیان کیا ہے جناب سکینہ کو ایک الگ اونٹ پر باندھ دیا گیا۔ اونٹ پر ایسے باندھا کہ سکینہ کا سینہ تھا، اونٹ کا کوہان تھا۔ اب یہ شام تک اونٹ گیا ہے۔ جب شام پہنچا نا تو سیدہ سکینہ نے سید سجاد سے کہا، بھیا سجاد، ماں فاطمہ سے میری شہادت بڑھ گئی ہے۔ ماں کے چہرے پر بھی تماچے کا نشان تھا، ماں کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ 2 جملے سنتے چلیے گا، 2 جملے۔ جناب سکینہ کے سوالوں نے سید سجاد کو مار دیا تھا۔ زندان شام میں سید سجاد سے سوال کیا، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے کہا، بیٹی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا بھیا ہم اپنے گھر پر جا رہے ہیں۔
جناب سجاد نے کوئی جواب نہیں دیا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مولا کو پتہ تھا سب گھروں کو چلے جائیں گے، سکینہ زندان میں مر جائے. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ ہے، آوازیں بلند کیجئے گا. اپنی آخری جملہ. ایک شب جناب سکینہ زندان شام میں رونے لگتی ہے اور رو کے کہتی ہے میں نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا تھا، بابا مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے. شام کے زندان میں کوہرام مچ گیا. زینب رونے لگی، ام کلثوم رونے لگی، روان رونے لگی. اتنا کوہرام مچا کہ یزید تک خبر پہنچ گئی. یزید نے کہا یہ گریہ کیسا ہے؟ کہا بچی کو اپنے بابا کا یاد آ رہی ہے. یزید نے امام حسین کا سر بھیج دیا. جب سر زندان میں آیا نا، بچی کو جیسے ہی دیا گیا، بچی نے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پہ رکھا اور کہا بابا بابا یہ کس نے مجھے بچپنے میں یتیم کر دیا؟ بابا یہ تمہارے گلے کی خوش رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا شبر نے میری بالیاں چھین لی. بچی کہتی جاتی تھی، آواز مدھم ہوتی گئی، آواز مدھم ہوتی گئی. سید سجاد کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. غسالہ کو بلایا گیا. آخری جملہ جب غسل دینے کے لیے غسالہ آئی، چیخ مار کے جناب زینب سے کہا بی بی کیا بچی کسی مرض میں مبتلا تھی؟ میں بچی کا کرتا اتار رہی تھی گوشت کرتے کے ساتھ. جناب زینب نے کہا نہیں، بچی کسی مرض میں مبتلا نہیں تھی. کربلا سے کوفہ شام اتنے تاثیر آ رہے ہیں. منقلبی ینقلبون. خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. خدا تجھے واسطہ اس فرش عذاب پہ جتنے مومنین موجود ہیں ان تمام مومنین کی دلوں کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. خدایا تجھے واسطہ چہردہ معصومین کا جو مومنین زیارات اور حج کے متمنی انہیں زیارات سے مشرف فرما. خدایا اس فرش عذاب اور جہاں کہیں بھی شیعیان علی ابن ابی طالب اگر کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی وبا میں مبتلا ہے، تجھے واسطہ باب الحوائج سکینہ کا، باب الحوائج ابو الفضل العباس کا شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. خدایا تجھے واسطہ اسیران کربلا کا جو ملت جعفریہ کے نوجوان قید و اسیری کی صحبت اٹھا رہے ہیں انہیں جلد از جلد قید سے رہائی عنایت فرما. خدایا تجھے واسطہ حقیقی معنوں میں فرامین اہل بیت پر چلنے کی توفیق دے، حقیقی معنوں میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بننے کی توفیق دے. خدایا اتنی زندگی دے کہ غم حسین کو اپنے 12ویں آقا کے ساتھ بنا سکیں، اتنی زندگی دے کہ ماتم حسین کو اپنے 12ویں آقا کے حضور انجام دے سکیں. 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ماتم حسین.